کیسے ہے؟ پاکستان میں جمعے کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، جمعے کے بعد 4 رکعت اور پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، صحیح کیا ہے؟ جمعے کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، جمعے کی نماز 2 رکعت ہے جو آپ نے آ کر امام کے ساتھ پڑھ لی۔ آپ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آئے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اس کے بعد نفل نوافل پڑھنا چاہیں جتنے مرضی پڑھیں، اور اگر امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا تو صرف 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں۔ ایک شخص آیا 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اسے پوچھا کیا تو نے 2 رکعتیں نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی میں تو ویسے بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھ، تم میں سے کوئی مسجد میں نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے۔ یہ تحیۃ المسجد ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت امام کے ساتھ جماعت جو جمعے کی نماز ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی مسجد میں ہی ادا کرنا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ مسجد میں 4 سنتیں ادا کریں، 4 رکعت ادا کریں، اور اگر وہ گھر جا کے پڑھنا چاہتا ہے اور نفلی نماز گھر میں پڑھنے سے اجر ثواب زیادہ ہے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور احتیاطاً ظہر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور احتیاطاً ظہر کی نماز بھی۔ اب وہ کیوں؟ کہتے جی جمعہ تو جمعہ ہے نا، سار ظہر بھی پڑھ لو، اللہ نے یہ قبول کر لی تو یہ نہ کی تو یہ تے ڈڑے دے پئی ہے، 2 میں کوئی نہ کوئی تو منی جائے گی۔ جیسے بچے اسکولوں میں ریاضی میں پیپر میں 10 سوال آتے ہیں، 5 حل کرنے ہیں، آپ کو اختیار ہے 5 چھوڑ دو۔ جس کو زیادہ آتے ہیں وہ سارے کہتا کہ یار کوئی غلط ہوا تو دوسرا اس کے ٹھیک ہو جائے گا، کام چل جائے گا۔ اللہ نے جو نماز جس وقت میں فرض کی ہے اس وقت وہی نماز ہے۔ جمعے والے دن جمعے کی نماز ہے، ظہر نہیں۔ جس کو مسجد میں آئے امام مل جائے وہ جمعے کی نماز ادا کرے، جماعت مل جائے۔ یہ احتیاطاً ساتھ ساتھ ظہر کی نماز پڑھنا اور ساتھ جمعے کی پڑھ لینا یہ سنت کے خلاف ہے۔ رفعین کے احکام کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے، افتتاح کرتے، نماز کا آغاز کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، جب 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، 3 رکعتوں والی نماز یا 4 رکعتوں والی نماز، تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، رفع الیدین کرتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دنیا میں کوئی شخص صحیح حدیث سے ایک نماز میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے ایک نماز پڑھی ہو اور اس کے اندر رفع دین نہ کی ہو۔ دنیا میں کوئی ایک صحیح حدیث ایسی موجود نہیں ہے۔ رفع دین کرنے کی جتنی حدیثیں ہیں سب صحیح، نہ کرنے کی جو بعض روایات ہیں وہ سب ضعیف، سب پہ محدثین کا کلام ہے۔ اب کچھ جھوٹ بولنے کے لیے کہہ دیتے ہیں جی وہ بغل کے نیچے بت رکھتے تھے اس لیے رفع دین شروع ہوئی۔ ارے بھائی عقل کے اندھے، نماز جماعت سے فرض ہو رہی ہے مدینہ شریف میں، بتوں والی پارٹی مکہ میں رہ گئی ہے۔ جہاں جماعت سے نماز فرض ہوئی وہاں بتوں والی پارٹی کوئی نہیں ہے، جہاں بتوں والی پارٹی ہے وہاں جماعت سے نماز ہی فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ بغلوں میں بت رکھتے تھے تو پہلی دفعہ جب کرتے ہو، ہم تو کیسے کرتے ہیں؟ سنت جو ہے ابھی صحیح بخاری کی روایت جو میں نے سنائی، حذو منکبے، کندھوں کے برابر آپ ہاتھ اٹھاتے، اور جو بھائی رفع دین کے انکاری ہے وہ کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو جب یہ پہلی دفعہ اٹھائی تو وہ بت صاحب نیچے گرے یا نہیں گرے؟ وہ کوئی ایلفی لگا کے تو نہیں لاتے تھے جو چپٹ جاتے ہو نیچے نہ گرتے ہو، تو پہلی بھی چھوڑ دو، یہ کیوں کرتے ہو؟ بت تو ختم ہو گئے۔ نمبر 3، وہ بڑے بے وقوف تھے جو بغلوں میں بت لاتے تھے، جیب میں ڈال کے کیوں نہیں لاتے تھے؟ انہیں اتنی عقل نہیں تھی کہ جیب میں ڈال لیں۔ نمبر 4، بت لاتے کون تھے؟ نعوذ باللہ، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ بت لاتے تھے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا۔ یہی کہیں گے کہ منافق لاتے تھے۔ ارے بھائی منافق ہوتا ہی وہ ہے جو ظاہری آپ کا، باطنی آپ کا دشمن، جو اندر سے آپ کا دشمن ہو۔ کیا وہ کبھی چاہے گا کہ میری حقیقت کھل جائے؟ جب منافقین کے بت گرتے تھے تو عمر کی تلوار کہاں تھی؟ وہ تو چاہتے یہ تھے کہ کسی کو پتہ نہ لگے، اللہ وحی کر کے بتاتا تھا کہ یہ منافق ہے۔
اس لیے یہ مولویوں کی بنائی ہوئی ڈھکوسلے والی بات ہے، دنیا کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ آمین بالجہر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم جب امام آمین کہے تم آمین کہو، تم زمین پہ آمین کہتے ہو، اللہ کے ملائکہ فرشتے آسمان پہ آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتے کی آمین سے مل جائے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، لفظ ہے حدیث کے کہ صحابہ اتنی زور سے آمین کہتے مسجد گونج اٹھتی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تمہاری اس بلند آواز کی آمین سے یہودی چڑھتے ہیں، یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے تمہاری اس آمین سے، تو یہودیوں کی مخالفت کیجئے، آمین کہیے، ہو سکتا ہے ہماری آمین اگر فرشتوں کی آمین سے ٹکرا گئی ہمارے انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تشہد میں انگلی شہادت کیسے رکھنی چاہیے؟ کچھ لوگ یوں سیدھا ہاتھ رکھتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اپنے اس ہاتھ کو فولڈ کر کے اس شہادت کی انگلی کو ٹیڑھا کر کے انگوٹھے کو یہاں رکھ کے اس طرح اس کو خم دے کے رکھنا چاہیے، اور بعض روایات کے اندر ہلانے کی کا ثبوت بھی موجود ہے۔